بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں پر اپنے دردناک عذابات نازل فرمائے اور ان قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک اور برباد کر دیا اور ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں پر جو اپنے دردناک عذابات نازل فرمائے، وہ تمام تر عذابات اپنی ہولناکی کی وجہ سے سب سے مختلف ہیں۔ پیارے دوستو، فرعون اور فرعون کی قوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون پر نازل ہونے والے یہ 5 دردناک عذابات کون کون سے تھے اور ان عذابات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر کون کون سی مخلوق کو مسلط کیا، اور اللہ کے ان دردناک عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اپنی قوم کو کس طرح گمراہ کرتا رہا، اور پھر آخرکار جب فرعون اور اس کی قوم ان تمام تر عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی راہ ہدایت پر نہ آئی تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا اور ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا تو اس وقت فرعون کے جادوگروں نے اپنے شعبدے دکھانے شروع کیے اور اپنی لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ان کے مقابلے میں زمین پر پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا، اور اس طرح فرعون کے تمام تر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے، اور وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کے لیے مصر کی سرزمین کو تنگ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں پر فرعون نے طرح طرح کے ظلم کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین پر بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزا ہوں اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل کرنے شروع کر دیے۔ اللہ نے فرعون اور اس کی نافرمان قوم پر پہلا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرعونیوں پر نازل ہونے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد انتہائی خوفناک اور تیز بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے اور فرعون کا محل بھی پانی سے بھر گیا۔ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ وہ پانی فرعونیوں کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، یہ طوفان اس قدر دردناک تھا کہ فرعون اور اس کی قوم نہ تو کوئی کام کر سکتے تھے اور نہ ہل سکتے تھے۔ اس طوفان کے اندر فرعونیوں کے تمام تر کھیت اور باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب مسلسل 7 دن تک رہا، اور اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری یہ دکھائی کہ بنی اسرائیل کے تمام تر مسلمانوں اور فرعونیوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ ہی تھے۔ جہاں ایک طرف تمام فرعون پانی کے اندر ڈوب رہے تھے، وہیں دوسری طرف کسی بھی مسلمان کے گھر پانی داخل نہ ہوا۔ خیر دوستو، جب اس دردناک عذاب کو 7 دن مکمل ہونے لگے تو فرعون اور اس کی قوم کی ہمت جواب دے گئی۔ چنانچہ تمام تر فرعون اس عذاب سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں ہم سے اس عذاب کو دور کر لیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تمام تر بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا، اور اس طرح عذاب ٹل جانے کے بعد اللہ کی قدرت سے اس سرزمین کے اندر ایسے سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ اس وقت تمام کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئیں اور اناج کی پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح فرعون ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث رحمت تھا۔ ان بدبختوں نے ان نعمتوں کی فراوانی کو دیکھنے کے بعد پھر سرکشی شروع کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے تمام وعدوں کو جھٹلا دیا اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ اس عذاب کو گزرے ابھی 1 ہی مہینہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر ایک دوسرا دردناک عذاب نازل کر دیا، اور یہ عذاب ٹڈیوں کا عذاب تھا۔ اس عذاب کے نتیجے میں مصر کے اندر
ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں۔ یہ ٹڈیاں تمام تر فرعونیوں کے کھیت باغات کھا گئیں، یہاں تک کہ یہ فرعونیوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئیں۔ یہ تمام تر مسلمانوں کے کھیت اور باغات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ چنانچہ جب فرعون اور اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو فرعونیوں نے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منائیں اور ان سے کہیں کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ہم آپ کے خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ضرور ایمان لے کر آئیں گے، بنی اسرائیل کے تمام تر مسلمانوں کو رہا کر دیں گے اور پھر کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ اس طرح فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد فریادیں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے فرعونیوں سے اس عذاب کو ہٹا دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن میں یہ عذاب بھی فرعونیوں کے اوپر سے ختم کر دیا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ختم ہوا، فرعون ایک بار پھر اپنے وعدے سے پھر گئے اور اس طرح سرکشی پر اتر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے یہ لوگ اس عذاب کے بعد 1 ماہ تک تو سکون کی زندگی جیتے رہے اور اسی طرح سرکشی کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں اور اس کی قوم پر تیسرا دردناک عذاب نازل فرما دیا۔ پیارے دوستو، فرعون اور اس کی قوم پر آنے والا ہر ایک عذاب پہلے عذاب کی نسبت زیادہ دردناک اور ہولناک ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ کمل ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعونیوں کی تمام تر فصلوں کو کھا جاتا، یہاں تک کہ یہ کیڑا فرعونیوں کے کپڑوں اور چمڑوں کو بھی کھا جاتا، اور یہ کیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب بن کر فرعونیوں پر مسلط ہوا کہ یہ فرعونیوں کے بالوں اور داڑھیوں کو بھی کھا لیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے کوئی بھی فرعونی نہ تو کچھ کھا سکتا اور نہ پی سکتا تھا۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ میں داخل ہوتا اور ان کے پاخانے میں سے نکلتا تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونیوں نے بھوک کے مارے دوسرے ممالک سے اناج منگوانا شروع کر دیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اناج بھی اس کیڑے سے نہ بچ سکا۔ پیارے دوستو، اس عذاب کے اندر فرعون جب بھی پاخانہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ بالآخر اللہ کے اس عذاب سے تنگ آ کر فرعون نے یہ چال چلی اور کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ دعا اللہ نے قبول کی، اور اس طرح 7 دن مسلسل اس عذاب کو سہنے کے بعد اللہ نے ان پر یہ عذاب ہٹا دیا۔ لیکن فرعونی قوم جو کہ ایک بدبخت قوم تھی، اس قوم نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بدعہدی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنا ظلم و ستم کرتے رہے۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ جب اس بدعہدی کو 1 ماہ گزر گیا تو 1 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر چوتھا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ اللہ کے اس عذاب کے اندر فرعون کے محل اور فرعونیوں کی بستیوں کے اندر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے اور فرعونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی مینڈک گھس جاتے، یہاں تک کہ ہر ایک فرعونی کے جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر ایک بار پھر تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دیں۔ اس بار ہم آپ کو پکا یقین دلاتے ہیں کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور مسلمانوں پر ہرگز ظلم نہیں کریں گے۔ اس طرح فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار یقین دلانے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، لہٰذا اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ نے 7 دن کو اس عذاب سے بھی آزادی دے دی، لیکن ہمیشہ کی طرح جب بھی عذاب ٹل جاتا وہ قوم اپنی سرکشی پر واپس آ جاتی۔ وہ کبھی بھی حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے نہیں تھے اور نہ ہی خدا کی وحدانیت پر۔ وہ لوگ شروع سے ہی فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس عذاب کے بعد بھی وہ فرعون کے آگے ہی سجدہ کرتے رہے۔ ادھر اس عذاب کو گزرے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر 5واں دردناک عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ 5واں عذاب اس قدر دردناک تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے فرعونیوں کے تمام تر کنویں اور نہریں خون سے بھر گئیں، یہاں تک کہ ان کے تمام تر چشمے اور گھروں میں رکھنے والا پانی بھی خون میں تبدیل ہو گیا۔ تمام فرعونی پیاس سے تڑپنے لگے تو وہ اپنی فریاد لے کر فرعون کے دربار میں گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پینے کا تمام پانی خون میں بدل چکا ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ تمام کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، انہوں نے ہم پر جادو کیا ہے اور نظر بندی کی ہے جس وجہ سے پانی ہمیں خون جیسا دکھتا ہے۔ فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسا جادو ہے؟ جب مسلمان پانی پیتے ہیں تو ان کا پانی بالکل ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تمام اسرائیلی اور مسلمان ایک ہی کنویں سے پانی لیں گے،
لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس ڈول میں مسلمانوں کا پانی ہوتا وہ بالکل ٹھیک ہوتا، لیکن جو ڈول فرعونی اپنے لیے بھرتے وہ خون سے بھر جاتا۔ فرعونی دوبارہ فرعون کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب کی بار فرعون نے حکم دیا کہ مسلمان اور فرعونی ایک ہی برتن میں پانی پئیں گے، لیکن یہاں پر بھی خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعونی پانی پیتے تو وہ خون بن کر ان کے حلق سے نیچے اترتا، لیکن جو پانی مسلمان پیتے وہ بالکل ٹھیک رہتا۔ تو اس عذاب سے تنگ آ کر فرعون نے کچھ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں آخری بار معاف کر دیا جائے، اس کے بعد ہم آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ ان کی قوم راہ ہدایت پر آ جائے، لہٰذا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پھر سے دعا کی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور 7 دن بعد فرعونیوں کے اوپر سے یہ عذاب بھی ٹال دیا۔ لیکن فرعونی اتنے بدبخت تھے کہ وہ پھر بھی اپنی ہر درمی پر قائم رہے اور حضرت موسیٰ اور اللہ پر ایمان نہ لے کر آئے۔ اس طرح اللہ پاک نے ان پر اپنا آخری عذاب نازل کیا اور فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔